السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس میں ہم پولیسسٹک اووری سنڈروم کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، اس کی کازز، سمپٹم، ڈائگنوسس، ٹریٹمنٹ وغیرہ کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے ہم اس ڈیزیز کی تعریف کرتے ہیں۔ انٹروڈکشن۔ پولیسسٹک اووری سنڈروم ایک ہارمونل ڈیزیز ہے جو کہ جسم میں ہارمون ڈس بیلنس ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس میں عورتوں کے اووریز میں ملٹیپل سیسٹ بن جاتے ہیں۔ یہ تو ہوگی اس ڈیزیز کی انٹروڈکشن۔ اب آتے ہیں اس کی کازز کی طرف۔ کازز میں پہلے نمبر پر جینیٹل اینڈ فیملی کازز۔ اسٹیمیٹ کے مطابق پی سی او ڈی کی ہر تیسری عورت کو جینیٹک یا فیملی ہسٹری سے ہوتا ہے، یعنی خاندانی چلتی ہوئی آتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہارمون میں عام طور پر اینڈروجن ہارمون یعنی کہ میل ہارمون، جو کہ انسولین کی مقدار جسم میں بڑھنے سے ہوتا ہے۔ تقریباً 85% خواتین میں انسولین کے خلاف مزاحمت ہوتی ہے، یعنی گلوکوز کو سیل میں جانے سے روکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں جسم ہارمون زیادہ پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے اینڈروجن ہارمون بڑھ جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ویٹ۔ ویسے تو عام طور پر زیادہ وزن اور کم وزن والی خواتین سب کو پی سی او ڈی ہو سکتا ہے، لیکن اوور ویٹ یعنی زیادہ وزن پی سی او ڈی میں انوالو ہارمونز کو بڑھا سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کی علامات یعنی سمپٹم کے بارے میں۔ سمپٹم میں پہلے نمبر پر ایبسنٹ یا irregular پیریڈ، ماہواری کا ترتیب سے نہ آنا، یعنی مہینے میں 2 یا 3 بار آنا یا بالکل نہ آنا وغیرہ وغیرہ۔ دوسرے نمبر پر ایکسیسیو ہیرسوٹزم یعنی چہرے اور جسم پر غیر ضروری بالوں کا ہونا۔ تیسرے نمبر پر ہیئر لاس، ایلوپیشیا یعنی بالوں کا جڑنا، ایسی خواتین کے بال جڑتے ہیں اور کمزور ہوتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ایکنی، ایسی خواتین کے چہرے پر ایکنی، مہاسے وغیرہ ہوتے ہیں۔ پانچویں نمبر پر اسٹریس، اینگزائٹی، ڈپریشن کا ہونا، یعنی ایسی خواتین اینگزائٹی، اسٹریس اور ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں۔ سمپٹم نمبر 6، اوور ویٹ، ایسی خواتین اوور ویٹ ہو سکتی ہے یا نہیں بھی ہو سکتی۔ ساتویں نمبر پر انفرٹیلٹی، ایسی خواتین کو حمل نہیں ٹھہرتا مگر یہ علامت وقتی ہو سکتی ہے اور مکمل ٹریٹمنٹ کے بعد خواتین حاملہ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ بیماری لا علاج نہیں، اس کا علاج ممکن ہے۔ آخر میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ ساری سمپٹم جو ہم نے بیان کی ہے یہ سارے خواتین میں یکساں نہیں ہوتی، کسی میں ہوتی ہے اور کسی میں نہیں ہوتی۔ اب اس کی ڈائگنوز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کے ڈائگنوزز کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ ڈائگنوزز میں سب سے پہلے irregular پیریڈ یا ایبسنٹ پیریڈ وغیرہ۔ دوسرے نمبر پر ایکنی کا ہونا، بالوں کا جڑنا یا غیر ضروری بالوں کا اگنا۔ بلڈ ٹیسٹ میں اینڈروجن میل ہارمونز کا لیول ہائی ہونا۔ اس کے علاوہ الٹرا ساؤنڈ میں اووریز میں 20 سے زیادہ سسٹ یا ایک سے نظر نہ آنا۔ اب ہم اس کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جنرل ٹریٹمنٹ، عام علاج میں لائف سٹائل کو چینج کرنا، متوازن غذا ڈائٹ لینا، یعنی فروٹ وغیرہ متوازن جس میں فائبر زیادہ ہو، سبزیاں، دالیں وغیرہ، لمٹ کاربوہائیڈریٹ جو کہ بلڈ شوگر کو بڑھنے نہ دے۔ دوسرے نمبر پر ایکسرسائز، ہر روز تقریباً آدھا گھنٹہ صبح و شام ایکسرسائز کرنا جو اسٹریس، انسولین سینسیٹیوٹی اور موٹاپے کو کم کرتی ہے، مثلاً واکنگ، جاگنگ، سوئمنگ اور سائیکلنگ وغیرہ وغیرہ۔ اس ڈیزیز میں ٹریٹمنٹ سمپٹمیٹکلی یعنی علامات کا علاج کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے ہارمونل برتھ کنٹرول پلز، جس میں خاص طور پر ایسٹروجن یا پروجسٹرون یا دونوں شامل ہو، مگر یہ میڈیسن اس وقت ایڈوائز ہو سکتی ہے جب مریض کا حاملہ ہونے کا پلان نہ ہو۔ اس ٹیبلٹس کے ساتھ پیشنٹ کا پیریڈ ٹھیک ہوگا، ایکنی اور غیر ضروری بالوں کا اگنا رک جائے گا۔ دوسرے نمبر پر انسولین سینسیٹائزنگ، انسولین سینسیٹائزنگ کے لیے میٹفورمین دے سکتے ہیں، اس کے دینے سے اینڈروجن کی پیداوار کی لیول میں کمی ہوگی۔ تیسرے نمبر پر اینڈروجن بلاکرز، ایسے پیشنٹ کو اینڈروجن بلاکر ایڈوائز ہو سکتی ہے، اس میں سب سے بیسٹ ہے زنک،
یعنی زنک سپلیمنٹ کھانے سے اینڈروجن کا لیول کم اور پروجسٹرون لیول بڑھ جائے گی، اور ساتھ میں یہ اووری کے فنکشن کو بڑھا دیتی ہے۔ زیادہ سیریس کیسز میں اس کی سرجری بھی ایڈوائز ہو سکتی ہے۔ سرجری کے ذریعے سسٹ کو ریموو کیا جاتا ہے۔ اچھا تو دوستو، یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو پی سی او ڈی پر۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہو اس بارے میں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کریں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔